میرا بچپن آپ کے اندر، میرا لڑکپن آپ کے اندر، میری جوانی آپ کے اندر، میں نے اپنا یہ زندگی کے 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس قوم کو جا کے میں رب کی طرف بلا، میری دعوت دے اس قوم کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو کپڑا ہلا کے بلایا، وہاں پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، سب سے پہلے اپنے آپ کو کیسے منوایا؟ ان لوگوں کو مخاطب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے مکہ کے لوگوں، اوے میری برادری والو، میرا بچپن آپ کے اندر، میرا لڑکپن آپ کے اندر، میری جوانی آپ کے اندر، میں نے اپنا یہ زندگی کے 40 برس آپ کے اندر گزارے۔ بتاؤ اس 40 برس کے اندر جو میں نے آپ کے اندر یہ وقت گزارا، ان 40 برس کے اندر میری سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بولا تو یہ ان سے پوچھا، تو وہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، آج کافر کیسے گواہی دے رہے صادق امین ہونے کی اور امانتیں رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایک یک زبان ہو کے سارے کہتے ہیں، اے محمد، ہم نے تجھے جگہ جگہ آزمایا، ہم نے تجھے امانتیں دے کے آزمایا، ہم نے تجھے اپنے فیصلے کروا کے بھی آزمایا، لیکن آج تک تجھے ہم نے جھوٹا نہیں پایا، تو ایک سچا ایماندار شخص ہے، ہم تجھے اس طرح مانتے ہیں، یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو، اگر آپ مجھے اتنا یقین میرے اوپر رکھتے ہو، مجھے اتنا مانتے ہو، تو اگر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے نا جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، اس کی بیک سائڈ پہ، اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں نا، کفار کے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں وہاں کے، انہوں نے وہاں سے دیکھا، بیک ہو کے چیک کیا، اور سامنے آ کے پھر کیا کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے پیچھے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کوئی لشکر نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہے ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنے والا، لیکن اے محمد تیری زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر تیری زبان سے نکل گیا ہے نا کہ لشکر آ رہا ہے، تو ہم اس پر 100%، 100% یقین کرتے ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، اگر آپ مجھ پر اتنا یقین رکھتے ہو، اتنا میرے اوپر اعتماد کرتے ہو، مجھے یہاں تک کہ صادق امین کے القابات سے نوازتے ہو، تو میری ایک بات اور بھی مان لو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنی طرف بلاتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھ پر اتنا یقین جو کرتے ہو، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں جس کی میں دعائی دینے آیا ہوا 40 سال کے عرصے کے بعد آج میں وہ دعوت دینے آپ کے لیے نکلا ہوں، آپ کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے نکلا ہوں، جس رستے پہ آپ لوگ لگے ہوئے ہو، جس رستے پہ آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، جو اپنا خود بھی اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا، آپ ان کی پوجا کر رہے ہو، جن کو صاف کرنے کے لیے تمہیں ہاتھ بڑھانے پڑتے ہیں، جن کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے تمہیں ہاتھ بڑھانے پڑتے ہیں، تم کرتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ پیارے نبی نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہی صادق امین، وہی القابات سے نوازنے والے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے بہتان ترازیاں شروع کر دی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہاں وہ صادق امین مانا کرتے تھے، اور آج جب پیارے نبی نے اس ایک اللہ کی طرف بلایا ان کو تکلیف کیا ہوتی تھی؟ مسئلہ یہ تھا، اب جو کافر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد ہم مل کے کام کرتے ہیں نا، آپ ایسا کرو، آپ 1 دن 2 دن ہفتہ آپ ہمارے ساتھ لگایا کریں، ہمارے جو ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ مل کے کیا کریں گے، اس کے بعد اگلے جو دن ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، مل جل کر کام چلتا رہے گا۔ لیکن پیارے نبی سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے آیا ہوں، میں حق اور باطل کو مکس کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو نکھیڑنے آیا ہوں، میں حق اور باطل کو نکھیڑنے آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، بچے بیٹیاں جن سے تم عرض کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔